اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 35، آیت نمبر 14۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کو صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ ہمارا قیامت کا جو ٹاپک چل رہا ہے، اس میں قیامت والے دن ہوگا کیا، یا ابھی خاص کر کے جو مشرکوں کو ان کے شرک کرنے پہ اور ان کے جن کو وہ بلاتے ہیں اللہ کے شریک بنا کے، ان کے بارے میں سوال کیا ان کے بارے میں اللہ پاک ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ان آیات میں۔ کل بھی میں نے ایک آیت شیئر کی تھی اور آج بھی یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ اس شرک کے بارے میں آلریڈی بہت ساری آیات اور بہت ساری ویڈیو توحید اور شرک کے بارے میں بنا چکا ہوں، شاید 60-70 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ پہلا ٹاپک وہی تھا اور بڑی ڈیٹیل سے، اور وہ یہ ٹاپک اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل مانگتا ہے، اور قرآن پاک کا مین موضوع یہی ہے کہ توحید اور شرک، اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں۔ پہلی یہ کہ کسی کو اگر پکارتے ہو تو وہ نہیں سنتے۔ اب شرک کیا ہے، اور اس میں دیکھیں میں آگے بھی پڑھ کے، اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پکارنے کو، میں یہ شروع سے، اگر میری ویڈیوز آپ شروع سے دیکھیں نا، تو میں شروع سے اس بات پہ فوکس کر رہا ہوں کہ یہ سجدے کرنا یا صرف سجدہ کرنا شرک نہیں ہے۔ کسی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے، اور اتنا ہی بڑا یا اس سے بھی بڑا شرک ہے یہ۔ کسی کو مدد کے لیے اللہ کے سوا پکارنا، اور اس کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے توحید اور شرک کے ٹاپک میں فارمولہ بتا دیا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کہ ظاہری اسباب میں کسی کو بلاتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے، نہیں، وہ تو اس کا تو اللہ نے خود حکم دیا ہے مختلف آیات میں۔ میں وہ بھی کہیں گے تو شیئر کر دوں گا کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور بھی بہت ساری ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مدد کے لیے کسی ظاہری طور پہ کسی کو بلانا وہ شرک ہے۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کی مدد کر سکتا ہے تو آپ اس کو اپنی ہیلپ، اس سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، یا اس کو اپنی پکار سکتے ہیں، یا ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں، جو کہ ظاہری طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور جو ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، ظاہری طور پہ نہیں ہے پر موجود ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو صرف ایک اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی طرح سے موجود سمجھیں گے کہ وہ بھی موجود ہے اور سن رہا ہے، تو یہی تو شرک ہے۔ شرک کیا کہتے ہیں؟ کسی کو شریک کرنا۔ تو یہ صفت تو صرف اللہ نے قرآن پاک میں اپنے لیے بیان کر دی، جگہ جگہ پہ کر دی کہ بھئی میں تم دو ہو تو میں تیسرا ہوں، تم تین ہو تو میں چوتھا ہوں، تم اپنے دل میں خیال لاتے ہو، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، پتہ نہیں کیا کیا، اتنی آیات میں آلریڈی اس پہ شیئر کر چکا ہوں۔ یہ ساری اللہ نے اپنے لیے تو بیان کر دی، قرآن پاک میں کہیں کسی اور کے لیے بھی یہ بیان کی؟ تو ہم اگر اللہ نے اپنے آپ کے لیے یہ صفتیں اپنی بیان کر دی ہیں، تو انہی میں اگر ہم کسی اور کو بھی شریک کر لیں تو وہ شرک ہے، وہی تو شرک ہے۔ فار ایگزامپل، کسی رسولوں کو اگر کر لیں، کسی بڑے سے بڑے رسول کو، کسی نبی کو کر لیں، ایون اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وہ کر لیں تو وہ بھی شرک ہے۔ کسی کو بھی کریں گے، کوئی بھی جتنی مرضی بڑی ہستی ہو، اللہ کا اختیار تو اللہ کی اس میں اگر کریں گے تو وہ تو شرک ہے۔ کسی اپنی ہستی کو، کسی پیر کو، کسی اس طرح کو کریں گے کہ بھئی وہ ہماری سنتے ہیں،
اور میں اگر جہاں بھی پکاروں میں وہ ہماری سنتے ہیں. تو یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص یہ ہے. اگر کسی اور کو پکاریں گے، اور اس میں اگر آپ عربی کے اوپر پڑھیں نا لفظ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس میں لفظی ترجمہ بھی میں نے اس لیے اس کا ٹیکسٹ ذرا زیادہ بڑا کیا ہے آج. ان تدعوہم کہ اگر تم ان سے، تدعوہم تم ان سے دعا کرو گے، تم سب ان سے دعا کا یہ تدعوہم تم دعا کرو گے، لا یسمعوا وہ نہیں سنتے. تو یہ دعا ہے، پکارنا. دعا اصل میں ہے ہی کیا؟ پکارنا ہے. اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اللہ کو پکارا یا اللہ میری مدد فرما، مجھے یہ میرا کام کر، میرا یہ کام. یہ اللہ کو پکارنا ہے، دعا کرنا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یسمعوا وہ نہیں سن سکتے تمہیں. دعاکم تمہاری دعا کو، دعاکم کم تمہاری دعا کو. دعا تو دعا کسی سے کرنا، کسی کو پکارنا، کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو کہنا جو کہ ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے. ظاہری طور پہ تو اللہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ ویسے تو موجود ہے. وہ تو جگہ جگہ اپنی سنت تو وہ قرآن پاک میں ہمیں دیتا ہے نا کہ وہ جگہ جگہ موجود ہے. اللہ تو موجود ہے، اسی لیے موجود ہے کہ ہم صرف اسی کو پکار سکیں. اس میں کسی کو شریک نہ کریں کہ کسی اور کو پکارتے رہیں اور کہیں کہ اس چینل کے تھرو جائیں گے تو وہ اس کے تھرو جائیں گے تو بڑی جلدی سنائی دے گی. وہ تو اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تمہارے دل میں بھی کوئی خیال آتا ہے تو میں اسے جانتا ہوں. تم اگر کچھ سرگوشی بھی کرتے ہو تو میں اسے بھی جانتا ہوں. تو تم پکار کے تو دیکھو میں تمہاری سنتا ہوں. جگہ جگہ آپ قرآن پر، میں نے بہت ساری آیات اس پہ پراپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ سن سکتے ہیں. تو یہ دعا کم. اچھا، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ تو اگر سن بھی لیں. اب یہ کن کے لیے ہے؟ اب اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری مردہ ہوں یا زندہ ہوں یا کیا ہے. یہ تو فرق یہاں تو اللہ پاک نے نہیں کہا. اور آپ اس کی اگر کنٹیکس پڑھیں، اگلی پچھلی آیات بھی پڑھیں، آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے شرک کا اینڈ پہ، اس آیت کے اینڈ پہ شرک کا ذکر کرنا شروع کیا. پہلے تو اپنی وہ بتایا کہ اللہ یہ سب کرنے والا ہے، یہ سب زمین و آسمان، یہ چاند سورج جو ہے اللہ چلا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد شرک کا ذکر کیا اور اس آیت میں اس کو مزید ڈیٹیل سے کر دیا. اور اگر اگلی آپ پڑھیں تو پھر اللہ پاک اپنے بارے میں کہ اللہ کیسے ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ سب ختم کر سکتا ہے. تو یہ کنٹیکس بھی پڑھا کریں. اچھا، تو اس میں کیا ہے؟ تو اور اگر سن بھی لیں، فار ایگزامپل آپ کسی ایسے کو پکارتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی آپ کی ایسی ہستی آپ کے سامنے ہے، قریب ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ کچھ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے پیسے دے دے، تو وہ آپ کو دے سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے روزی عطا کرا، اور وہ آپ کے سامنے کوئی ہستی کھڑی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر سن بھی لیں، مینز وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو سنا بھی دیں، وہ سن بھی لے، اور اس کو آپ کہیں کہ مجھے روزی دے، مجھے اولاد عطا کر، مجھے فلانی چیز ایسے کر، وہ مجھے ایسے کر، تو ہی دینے والا ہے تو اگر وہ سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے کہ دینے والے وہ نہیں ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے. یہ ہم بڑا کلیئر ہے. بڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ایک ایک بات پہ بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اچھا، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے. وہ جن ہستیوں کو تم بلاتے رہے ہو، کہتے رہے ہو تو اپنی زندگی میں، دنیا میں، وہ قیامت والے دن مکر جائیں گے کہ یہ تو مطلب غلط کرتے رہے ہیں. وہ بھی کہیں گے آپ کو کوئی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا کہ یہ ساری جو خبریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اتنی اچھی خبریں دینے والا اور کوئی نہیں ہے. یہ خبریں کون سی ہیں؟ اس جہان کی جس کو ہم نے جا کے پیش ہو کے جواب دینے ہیں، اس کی اللہ پاک خبریں دے رہا ہے. جزاک اللہ خیر.